فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اقوام قربانیاں دیتی ہوں جن میں ہمت ہو کسی کام کو تکمیل تک پہنچانے کی، کاروبار میں اگر آپ قربانی دیتے ہیں تو دولت نہیں آتی، جسم پر آپ محنت کرتے ہیں تو صحت نہیں بنتی، بچے پہ آپ محنت کرتے ہیں تو عالم نہیں بنتا ہے، مکان پہ آپ محنت کرتے ہیں تو خوبصورت نہیں بنتا ہے، کھیت میں آپ محنت کرتے ہیں تو بہترین اناج پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ دین جو ہے صرف نرمی کا نام ہے، دین تو صرف دعاؤں کا نام ہے؟ جو لوگ دین پر چلتے ہیں مشکلات بھی انہی کے لیے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دین کا داعی کہلانا چاہتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اینٹ پتھر کھانے ہوں گے۔ جب تک نہیں پڑھتے وہ دین کا داعی نہیں بن سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اسلام کا شعر کہلواؤں، اسے محمد رسول اللہ کے طرز پر شاہ بن ابی طالب کی طرح کئی سال قید کے گزارنے ہوں گے۔ نبوت کے 14 سال مشکلات سے پر سال ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوکے پیٹ پر پتھر باندھ کے جب جنگ خندق کی تیاری کی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جب ایک گھن مارا، سراقہ کھڑے ہوئے تھے قریب، فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ کون کسرا؟ جو اس وقت کی سپر پاور ہے۔ اسلام نے کہا کہ محنت کریں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دین گدوں پہ بیٹھ کے پھیلے گا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ بس اے سی لگا کے آپ نماز پڑھتے رہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ نہیں، انسان کے کردار کو پہلے دیکھا جائے گا۔ مشکلات کے بعد آسانی ہے، پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر ایک اترائی کے بعد چڑھائی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ثابت قدم رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کا توکل اللہ کی ذات پر کامل ہو، جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں اور رونے لگے، جو واویلا مچانے لگے، چھاتی پیٹنے لگے کہ مر گئے، برباد ہو گئے، تو ان کو اللہ پہ یقین نہیں تھا، ان کا اعتماد نہیں تھا اس بات کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جب پریشانی میں ڈالتا ہے تو نکالتا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، بیماری میں ڈالتا ہے تو نکالتا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسلام کے ابتدائی واقعات آپ کو اس لیے سنائے کہ یہ دین ہم تک قربانیوں کے بعد پہنچا ہے، دعوتوں کے ساتھ نہیں آیا جو قورمہ بریانی کی آج کل ہوتی ہیں۔ مشقتوں کے بعد ہم تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہنچا ہے۔ آپ نے کیا اندازہ لگایا کہ اسلام میں اگر کوئی کسی کو چندہ دے دے تو اسلام میں وہ مسلمانوں میں اندر وہ اسلام کا دعوے دار بن گیا، اسلام کا حصے دار بن گیا؟ کروڑ روپیہ بھی اگر کوئی بندہ دین کے اوپر لگا دے تو محمد رسول اللہ کے دین کا حصے دار نہیں بن سکتا ہے۔ وہ اپنا سارا سرمایہ بھی لگا دے تب بھی وہ دین کا، جب تک اس کا کردار، اس کا جو شکل ہے، اس کا لب و لہجہ، اس کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اس کے معاملات یہ نہ کہتے ہوں، سامنے والا جب تک یہ کہنے کے لیے مجبور نہ ہو جائے کیونکہ یہ مسلمان ہے اس لیے یہ سچ بولتا ہے، جب تک اس کی زبان سچ نہیں بولتی وہ رسول اللہ کے دین کا حصے دار نہیں بن سکتا ہے۔ جب تک اس کی آنکھیں دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ کر شرم و حیا سے جھک نہیں جاتی تب تک وہ رسول اللہ کے دین کا حصے دار نہیں بن سکتا ہے۔ پیسوں سے حصے داری ملنی ہوتی تو سارے سرمایہ دار شیخ الحدیث نہ بن جاتے؟ اگر پیسوں کے ساتھ حصے داری بننی ہوتی تو سارے سرمایہ دار حافظ نہ بن جاتے، امام نہ بن جاتے مسجدوں میں؟ حصے داری کردار سے ملتی ہے، اور وہ کون سا کردار؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، وہ والا کردار۔ اور رسول اللہ کے کردار میں کھوٹ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے جی؟ کھوٹ نہیں ہے۔ جن کا دل بے ایمان ہے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں، زبان کچھ کہتی ہے، اور دل میں ارادہ کچھ ہے۔ قرآن نے کہا یہ منافق ہیں، قرآن نے کہا یہ منافق ہیں، بے ایمان ہے یہ۔ جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ اچھا ہے وہ منافق ہے، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے وہ ایمان والا ہے۔ دکھاوے کے ایمان والے تو پوری دنیا میں بتھیرے مل جائیں گے، اصل ایمان والا وہ ہے جس کا کردار ایمان کی طرح بولتا ہو۔ اسلام نے کہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ نہیں کہا کہ آسانی ہی آسانی ہے۔ ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے تو بعض حضرات پوچھتے ہیں دعا نہیں قبول ہو رہی، بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ یہ تو بہت اللہ والے بزرگ تھے، ان پہ کیوں پریشانی آ گئی ہے جی؟ دوستی اللہ سے لگانی ہو پھر کہتا پریشانی نہ آئے، مزے ہی مزے ہوں، تو مزے تو دنیا میں ایمان والوں کے لیے نہیں رکھے گئے، مشکلات میں رکھا گیا تاکہ یہ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، ان کی دیانتداری قائم رہے، ایمانداری قائم رہے ان کے اندر۔
اور پھر مشکل ترین وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دوسروں کی ہمت بڑھاتے ہوں۔ اسلام نے کہا، قرآن نے کہا، رسول اللہ نے تعلیم دی کہ جو اپنوں کی ہمت توڑتے ہوں، جو لوگوں کے اندر خوف پیدا کرتے ہوں، جو لوگوں میں غم کا ماحول پیدا کرتے ہوں، یہ اچھے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو خود بھی ڈرپوک ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈراتے ہیں، تو یہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا یقین اللہ کے اوپر کامل نہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ چاہیں دنیا میں کسی کو عزت دینا اور پوری دنیا چاہے کہ ہم نے عزت نہیں دینی، تو لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ چاہیں کہ عزت نہیں دینی، پھر پوری دنیا کی حکومتیں لگی رہیں کہ اس کو ہم عزت دار بندہ بنا کے پیش کریں، تو تب بھی وہ پیش بھی کریں گے، لیکن اس کے باوجود جو عوام ہیں ان کے دلوں میں اس کی عزت کبھی نہیں آئے۔ اس بات کو تو طے کریں نا پہلے کہ لوگوں کو ڈرانا چھوڑ دیں۔ میں لوگوں سے مراد صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک بندہ جو آپ کے تعلق میں ہے، اب اس کا مذہب کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو ڈراتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، آپ جا کے کہتے ہیں ہو اس بیماری سے تو ہمارے چچا کا انتقال ہو گیا، اگلا اور ڈر جاتا ہے، اگر اس نے 1 سال جینا ہے تو 1 مہینہ ہی جیتا ہے۔ کسی کے کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایسے ایسے بھائی میرے ساتھ ہو گیا، اور ڈراتے ہو اس کو۔ کوئی پڑوسی پریشان ہے، اس امید پر جی رہے ہو کہ یہ مر جائے، یہ برباد ہو جائے تو پھر اس کا مکان میں خرید لوں۔ کوئی رشتہ دار پریشان حال ہے تو دعا تو کر رہا ہے کہ ٹھیک ہو جائے، دل میں بددیانتی چھپی ہوئی ہے کہ نہیں اس کا بیڑا غرق ہو جائے تو پھر ہم اس سے زیادہ طاقتور بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، تبھی تو کہا نا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ویل اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو سارا دن دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر آگے جا کے بتاتے پھرتے ہیں۔ قرآن نے کہا، محمد رسول اللہ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ اب جن کی نیت میں خوف ہو، جن کی نیت کے اندر ڈر ہو، جن کی نیت کے اندر بزدلی ہو، وہ کس طریقے سے اپنی عوام کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو کس طریقے سے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم صبر رکھو، تم ہمت رکھو، جبکہ ان کی خود کی نیت جو ہے وہ خوف زدہ ہے، وہ نہیں کچھ کر سکتے۔ تو ہمیشہ اس بات کو، اس فلسفے کو یاد رکھیں کہ پریشانی کے بعد کامیابی۔ جس زمین پر، سنیے تاریخ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جس زمین پر سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے سب سے پہلے گرے، وہ زمین مکہ مکرمہ کی مقدس زمین ہے، اور سمیہ کے خون کے قطروں کی برکت ہے کہ آج 1450 سال ہو گئے اس زمین پر کوئی اللہ کا نافرمان پیر نہیں رکھ سکا ہے دوبارہ۔ جس روئے زمین پر سیدنا حبیب بن زید کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، آج وہاں 5 وقت اذان ہوتی ہے۔ تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو صحابہ نے کتنی مشکلیں اٹھائیں تو کیا آسانیاں نہیں آئیں؟ سیدنا بلال، جن کو اس دور کے کافر دیکھنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، جن کو اس دور کے لوگ سلام کرنا نعوذ باللہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، آج کے دور کا ہر ایک مسلمان، اب وہ چاہے کسی ملک کا بادشاہ ہو، کسی مسند کا شیخ الحدیث ہو، کسی ملک کا گورنر ہو، اس کی یہ خواہش ہے کہ کاش ایک وقت مل جائے تو میں سیدنا بلال کی قبر پہ کھڑا ہو کے سلام پیش کر دوں۔ تو غلاموں کو یہ عزتیں کس نے دی ہیں؟ یہ عزتیں کس نے عطا کی ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ ہے۔ ابو جہل نے پیغام بھیجا تھا مشرکین مکہ کے ہاتھ کہ جا کے بتاؤ ہم آ رہے ہیں بدر میں۔ کیوں پیغام بھیجا؟ نعوذ باللہ کہ محمد رسول اللہ ڈر جائیں۔ احد میں دھمکی دی گئی، خندق کے اندر کہا گیا کہ بس اب آخری وقت ہے آپ کا، اور سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھبراتے ہم تک دین پہنچتا نہیں پہنچتا۔ آج تو کام بہت آسان ہے، استقامت کے ساتھ اپنی بات کو سچائی سے رکھنا ہے، بس اپنی گفتگو کو ایمانداری سے پیش کرنا ہے۔ حدیث میں آیا کہ افضل ترین جہاد سچ بات کہنی ہے، کفار وقت کے سامنے سچ بات جو بندہ بول رہا، فرمایا یہی افضل ہے، بس آپ سچ بولیں، بس
اور اس ملک میں تو سچ ان لوگوں کو بولنے کے لیے کہا جا رہا ہے جن لوگوں کے آبا و اجداد نے اس زمین کو آزاد کروانے کے لیے اپنا خون دیا ہے، اپنی قربانیاں دی ہیں، پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، اپنے گھر بار برباد کروائے انگریز کے ہاتھوں میں، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ بس صرف سچ بولا کرے، کم از کم صرف سچ بولا کرے، کہ آپ کے سچ بولنے سے مصیبتیں ٹل جائیں گی، آپ کے ایماندار ہونے سے بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن کہتے ہیں ہم نے سچ نہیں بولنا۔ پردھان تو مسلمانوں کا بننا ہے، لیکن جب مسئلہ آ جائے گا تو حمایت افسروں کی کرنی ہے۔ پردھان تو بننا ہے مسلمانوں کا، لیکن جب پنگا پڑ جائے تو حمایت کرنی ہے افسران کی، تاکہ وہ ان سے راضی ہو جائیں۔ تو پھر تمہیں کہا کس نے کہ تم مسلمانوں کے ذمہ دار بن جاؤ؟ میرے پاس کئی لوگ آئے کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے بارے میں دوبارہ کچھ کہیں، تو میں نے کہا یہ تو سیاسی مسئلہ ہے۔ میرے پردادا رئیس الارار مولانا ابراہیم لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تاریخی بات کہی۔ سن 1929 میں جب انگریز کی طرف سے قادیانیت کا زور بڑھا، کئی مولویوں نے کہا یہ ختم نبوت کا مسئلہ دینی ہے۔ فرمایا دینی صرف اس لحاظ سے ہے کہ یہ جھوٹی نبوت کا اعلان کرتا ہے، لیکن یہ مسئلہ سیاسی ہے۔ سیاسی کیوں ہے جی؟ کیونکہ انگریز مرزا غلام قادیانی کو پروجیکٹ کر کے یہ چاہتا ہے کہ مسلمان دیش کی آزادی سے پیچھے ہٹ جائیں، ہمیں زیادہ دیر تک اس ملک میں راج کرنے کا موقع ملے۔ فرمایا جب تک اس کو سیاسی طاقت سے جواب نہیں دیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب یہ جو ملک میں مسائل چل رہے ہیں بڑے بڑے، یہ مذہبی مسائل نہیں ہیں، یہ سیاسی مسائل ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر سیاست کی ہے، چٹائی پر بیٹھ کر، چاروں خلفائے راشدین نے بھی۔ اب اگر جھوٹا مقدمہ پڑ بھی گیا، اب سرکار کو تو پتہ ہے کہ بھئی انہوں نے ایک ہی کام کرنا ہے، وکیل کروا کے دینا۔ کئیوں کو میری یہ بات چپ جاتی ہے کہ جی بڑے مولویوں کے خلاف نہ بولو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر کسی کو قوم نے بڑا بنایا، کس لیے بنایا؟ گھر میں باورچی خانے میں جس کی ڈیوٹی ہے کھانا بنانے کی نا، شام کو نہیں پہنچیں گے تو ناراض نہیں ہوں گے آپ؟ گھر میں مرد کی ڈیوٹی دولت کما کے لانے کی ہے، وہ خالی ہاتھ آئے گا، آپ ناراض نہیں ہوں گے؟ مدرسے میں مدرس کی ڈیوٹی تعلیم دینے کی ہے، وہ نہیں پڑھائے گا تو آپ ناراض نہیں ہوں گے؟ امام کی ذمہ داری وقت پہ نماز ادا کرنے کی، وہ نماز نہیں پڑھائے گا تو آپ کیا ناراض نہیں ہوتے؟ پولیس کا کام لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، وہ نہیں کرتے تو کیا آپ حکومت سے ناراض نہیں ہوتے؟ اگر ہر آدمی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو یہ جن کو بڑے مولوی بنایا، کیا صرف جلسوں میں ان کو جبے پہنا کے مسافر کرنے کے لیے بنایا؟ ان کو ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے بنایا؟ اس لیے کروڑ روپے کی گاڑیاں خرید کے دی ہیں ان کو کہ جب ہم پر مصیبت آئے تو تم چپ ہو کے بیٹھ جانا اپنے گھر میں؟ اس لیے بنایا ہے کیا؟ اس لیے کسی کو بڑا بنایا جاتا ہے؟ بڑا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سنو، فرمایا بدر کا دن تھا اور جب مشرکین ہم پر زیادہ حاوی ہونے لگے، فرمایا علی مرتضیٰ کہتے جو شیر خدا ہیں، جو مولا ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جن کے بارے میں عمر نے کہا کہ جن کے علی مولا ہیں تو میرے بھی علی مولا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں بہت انتہا کی جنگ تیز ہوئی اور جب کوئی سایہ نہیں تھا تو ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے جا کے سایہ تلاش کرتے تھے۔ تو کس لیے بنایا؟ کسی کو بڑا کس لیے بنایا؟ گھر میں باپ کیوں ہوا؟ تاکہ بچے اس کے سائے میں پلیں ہیں جی۔ ہم نے ایم پی ایم ایل اے کیوں بنائے؟ تاکہ وہ ہماری قیادت کریں گے، وہ ہماری زبان بولیں گے جا کے پارلیمنٹ میں، وہ ہماری باتیں پارلیمنٹ تک پہنچائیں گے، وہاں جا کے بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا یا زیادتی ہوئی ہے، کیا بات ہوئی، وہ کہیں گے اپنی زبان سے۔ یہ جو بار بار جاتے ہیں لاکھوں لوگوں کو لے کے جلسے کرنے کے لیے دلی کے میدان کے اندر، بس صرف اس لیے کہ آپ پگڑیاں باندھیں اور بندھوائیں، مٹھائی کھائیں اور کھلائیں اور عید ملن کے پروگرام کریں اور کروائیں، یہ اس کام کے لیے آپ کو بڑا بنایا ہم نے؟ کہ ہماری جب بے بسی ہو تو اس کا تماشا جب پوری اقوام دیکھیں تو آپ بھی ایک طرف بیٹھ کے کہیں کہ ہم نے تو ایک پریس نوٹ جاری کر دیا، بس پریس نوٹ اگر جاری کرنے کا مسئلہ ہے پھر اس کے لیے تو 2 سیکٹری رکھ لیے جائے، پوری قوم رکھ لے 2 بندوں کو، یہ پریس نوٹ نکال دیا کریں۔ دلی کی جامع مسجد کے ممبر پر کوئی بیٹھا ہو اور اس کی زبان نہ کھلتی ہو، اور مسلم ملک کے 4 بڑے مدرسے، دارالعلوم دیوبند ہے، ندوۃ العلماء ہے، علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی ہے، مظاہر العلوم ہے، اور وہ خاموش رہے کہ جی ہمارے ایک عالم دین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم کچھ نہیں بول سکتے، تو پھر آپ بڑے بنے کیوں ہیں؟ کوئی آپ کے بغیر ایسا تو نہیں کہ قوم نہیں چلے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں نہیں رہوں گا تب بھی مسجد آباد رہے گی۔
تو ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے بغیر دین نہیں چلے گا، اسلام نہیں چلے گا۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے روکا کہ ان لوگوں پہ اعتراض نہ کریں، کیوں، کیا وجہ ہو گئی، پتہ تو لگے۔ کیا ہمارا کام ایک وکیل کروا کر دینا ہے؟ اسی میں آپ ہم پہ احسان چڑھا رہے ہیں کہ وکیل کروا دیا ہے۔ آپ جا کے ملتے وزیر اعظم کو، کیونکہ ہم اس ملک میں جس طرح اور لوگ بستے ہیں ہم بھی بستے ہیں، آپ جا کے اپنی بات کرتے، آپ نے وقت ہی نہیں مانگا۔ آپ یو پی کے وزیر اعلیٰ کو ملتے، جا کے اپنی بات تو رکھتے، آپ نے وقت ہی نہیں مانگا۔ آپ پارلیمنٹ کی سب کمیٹیوں کے ساتھ ملاقات کرتے، ان کو بتاتے کہ یہ جو مقدمہ درج ہوا مولانا پر، جھوٹا مقدمہ درج ہو گیا، آپ گئے ہی نہیں اٹھ کے۔ آپ پریس کلب آف انڈیا تک نہیں گئے، جا کے ان ثبوتوں کو پیش کرتے کہ جناب یہ دیکھیے یہ زیادتی ہو گئی، اس زیادتی کو رد کر دینا چاہیے، مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پورے دیش میں جو انصاف پسند لوگ ہیں ان کو تکلیف پہنچی ہے، آپ خاموش رہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ سیاسی طور پر ہمارے مخالف ہیں صرف انہی کا قصور ہے، ان کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا بھی ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنا قائد بنایا ہے، جن کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا، جن کے ہاتھ میں ہم نے اپنی تقدیر کی رسی پکڑا دی، تو انہوں نے ہمیں ہی نظر انداز کر دیا۔ کسی نے کہا نا، وقت بھی ہو گیا ہے، کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ کسی نے اپنے قائد سے کہا، لیڈر سے، کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ دعا کیجیے اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔